خصوصی طور پر اس وقت کیا سچویشن ہے اور پوری کی پوری معاملہ ہوا کیا؟ کچھ ایسا ہی ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جب گوتم اڈانی نے بنگلہ دیش کو یہ کہا کہ آپ $800 ملین ہمیں ذرا عنایت کر دیں۔ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس امریکہ جا رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ بڑی ملاقاتیں ہائی لیول کی ہونے جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو اکانومی کے حوالے سے بنگلہ دیش کی اکانومی۔ ایک آپ پنگے لے رہے ہو ایک کنٹری کے ساتھ جو آپ کو 3 سائڈ سے سراؤنڈ کرتی ہے اور آپ سے کم نہیں تو پتہ نہیں 50-100 گنا بڑی ہے۔ پاکستان میں 62 روپے فی یونٹ بجلی پڑتی ہے، بھارت میں یہ 7 انڈین روپے یعنی 21 پاکستانی روپے ہے، بنگلہ دیش میں یہ 9% ہے یعنی کہ پاکستانی 20 روپے ہے۔ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، نہیں تو ہم آپ کی بجلی بند کرنی شروع کریں گے۔ اور بنگلہ دیش کو بڑا کلیئرلی ایک وارننگ گئی ہے اڈانی کی طرف سے کہ صاحب وی ول ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ دس، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ کو بجلی دینے کے لیے، پیسے دو بجلی ملے گی، نہیں تو پھر آپ جیسے مرضی رہنا رہو۔ تو $80 کروڑ گوتم اڈانی صاحب نے مانگ لیے ہیں بنگلہ دیش سے۔ تو بنگلہ دیش نے یہ جو اینک لگائی ہوئی تھی نا، یہ والی جس سے سب ہرا ہرا نظر آ رہا تھا اور سب اچھا اچھا نظر آ رہا تھا، وہ اینک فوری طور پر اتر چکی ہے اب۔ کہ سیمائی کنڈکٹر بنانے کے اندر، چپس بنانے کے اندر بھارت جو ہے وہ 2029 تک وہ دنیا کے سب سے بڑے سیمی کنڈکٹر چپس بنانے کے لیے اپنے ارادے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر بھارت نے اٹھا کے یہ ساری ویجیٹیبلز بین کر دی تو یہ صرف ہلسا کچی کھانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تیل تک نہیں ہوگا یا گیس تک نہیں ہوگی اس چیز کو پکانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت کئی جگہ قرض حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اڈانی گروپ نے بجلی سپلائی کے بل کو حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جب گوتم اڈانی نے بنگلہ دیش کو یہ کہا کہ آپ $800 ملین ہمیں ذرا عنایت کر دیں۔ تو $80 کروڑ گوتم اڈانی صاحب نے مانگ لیے ہیں بنگلہ دیش سے۔ تو بنگلہ دیش نے یہ جو اینک لگائی ہوئی تھی نا، یہ والی جس سے سب ہرا ہرا نظر آ رہا تھا اور سب اچھا اچھا نظر آ رہا تھا، وہ اینک فوری طور پر اتر چکی ہے اب۔ اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیش کا نیشنل اینتھم بھی چینج ہو اور وہاں کا فلیگ بھی چینج ہو، تو انہوں نے کہا نو پلان ٹو چینج نیشنل اینتھم اور فلیگ۔ وہاں کے اس وقت جو حکمران ہیں محمد یونس صاحب، نوبل laureate، انہوں نے کہا ہے کہ نو پلان ٹو چینج، ان کی یعنی حکومت نے کہا ہے کہ نو پلان کہ ہم نیشنل اینتھم چینج کریں یا ہم اس کا فلیگ چینج کریں۔ تو دیکھیے یہ نیشنل اینتھم اور فلیگ چینج کرنے کی بات کیوں کی جا رہی تھی، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس پہ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم گوتم اڈانی صاحب نے جو بم گرا دیا ہے ان کے اوپر، ان کے سروں پر، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سر گوتم اڈانی جو کہ ون آف دی بلینئر آف انڈیا، ون آف دی richest مین بٹ اپ کمنگ ٹریلینئر بھی ہیں وہ۔ گوتم اڈانی کا بنگلہ دیش سے بجلی کے $80 کروڑ پینڈنگ ڈیوز ادا کرنے کی ڈیمانڈ۔ گوتم اڈانی نے مطالبہ کر دیا ہے بنگلہ دیش سے کہ $80 کروڑ جو آپ ہماری بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے واجبات ابھی رہتے ہیں، یعنی کہ بجلی دا بل تسی جمع نہیں کرایا۔ یہ وہی حالات ہیں کہ جو پاکستان میں بجلی کے بل جمع جو ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے زمینیں بیچ بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل ادا کرنے کے۔ تو بجلی کے بلوں کی بات پہنچ گئی ہے بنگلہ دیش تک۔ تو گوتم اڈانی صاحب نے فرمایا ہے ان کو کہ جناب ایسا کریں، جو نئی حکومت آئی ہے، کہ 80 کروڑ جو ہیں ڈالر وہ آپ واجبات ادا کر دیں ہمیں۔ اچھا انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے دھمکی لگائی، آپ اس کو دھمکی سمجھ لیں تو اور بات ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی کی تیسی کڈو ساڑے رسیداں کٹو، نہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بجلی دے بل کٹو۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، بڑے آرام سے، پیار سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ $80 کروڑ بن چکے ہیں تو ہم نے بھی آگے ادا کرنے ہیں۔ ہماری بھی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ وہ جب آپ کو بجلی لیتی ہے تو وہ بجلی جہاں سے لیتی ہے جس طریقے سے ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو ایسا کریں کہ ڈیوز بہت جمع ہو گئے ہیں، پینڈنگ ڈیوز آپ کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ پہلے وہ ہمیں دے دیں۔ اب دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے، بات یہ کی جا رہی ہے میڈیا پہ اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے اس کے اندر، کہ
ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब हम तो रो रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि वो गया बिजली का बिल लेने के लिए कोई, तो उसको पकड़ के पिटाई कर दी कि तुम आए कैसे हमारे घर। अच्छा, तो ये हुआ है जनाब, उन्होंने काई कर दिया। अच्छा, इसमें इसकी डिटेल्स ये हैं कि जो मीडिया, इंडियन मीडिया, उसके ऊपर ये डिटेल्स आ रही हैं, वैसे भी चल रही है हर जगह पर, कि उन्होंने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस साहब को, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो पेंडिंग ड्यूज हैं 80 करोड़ डॉलर, वो अदा करने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने कहा है कि प्लीज अब आपकी गवर्नमेंट आई है, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी हुकूमत के लिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, तो आप काइंडली इस मसले को भी हल करें। खत में चेयरमैन अडानी ग्रुप गौतम अडानी का कहना था कि हम बांग्लादेश के साथ बिजली को प्रोवाइड करने के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो कर्ज दहिंदगान हैं हमें उनसे भी हम अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया, हम सबसे कह रहे हैं कि भाई ये कर दें पे, हमने अपनी कंपनी चलानी है, हमने हट्टी बंद तो नहीं करनी, दुकान बंद तो नहीं करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले में आप मदाखलत करें। उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब से कहा है, अडानी साहब ने, कि इंटरवीन करें और पैसे लेकर दें। असल में इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है पैसे कटो।